حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 نمبر ہو گیا یا 3 نمبر، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس بندے نے ان سے بغض رکھا، ان دونوں سے، اس نے مجھ سے نہیں، اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ وہ والا چلا دینا ان کے لیے، وہ والا چلا دیں، وہ والا چلا دیں۔ نہیں ٹھیک ہے جی۔ جس نے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس بندے نے حسن و حسین سے محبت کی، اس نے کس کی وجہ سے محبت کی؟ اس نے میری وجہ سے محبت کی، اور اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں 143 نمبر پر روایت موجود، وہ چلا دیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت سنن ترمذی شریف کے اندر 3782 نمبر پر ہے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر، دونوں کی طرف حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، اے ہوئی نا جی شان، یہ ہوئی نا شان کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ امتیوں سے فرمایا کہ جناب جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے بھی ان سے بغض رکھا اس نے دراصل مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ سنن ترمذی شریف میں 3769 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر۔ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی یوں کہہ لے کہ اللہ کے حبیب کو حسنین پسند ہے، ان سے محبت ہے، اللہ سے دعا کی یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر لے، اور جب اے اللہ تو محبت فرمائے گا، پاک پروردگار عالم جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ شریف میں 143 نمبر پر، کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت سنن ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے علی، فاطمہ، حسن
اور حسین سے آپ سرکار نے فرمایا بھائی جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ یہ سنن ترمذی شریف میں 3870 نمبر پر روایت موجود ہے، اور جامع الصغیر کے اندر صحیح 1462 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے۔ اب یہ بتائیے جنت میں کو بوڑھا جائے گا؟ جنت میں کو بوڑھا جائے گا؟ بوڑھا کوئی بھی نہیں جائے گا، ایسی تو پھر مارے گئے نا۔ بھئی جنت میں جائیں گے سارے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر کے بھیجے گا، اللہ ان کو جوان کر کے بھیجے گا، چڑھتی جوانی جوان کر کے بھیجے گا اللہ سب کو، اور وہ جتنے بھی جوان ہوں گے سارے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں۔ قربان جائیں یار، حضرت امام حسن اور امام حسین شبیہ مصطفیٰ ہیں، دونوں شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر روایت موجود ہے 2604 نمبر پر، ان ملکا من السماء لم یکن زارنی فاستأذن اللہ عز وجل فی زیارتی فبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ آسمان کے ایک فرشتے نے آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تو اگر مجھے اجازت دے تو میں جا کے تیرے حبیب کی زیارت کراؤں؟ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے حبیب کی زیارت کراؤں؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا تجھے اجازت ہے، جا کے میرے محبوب کی زیارت کر کے آ۔ صدقے جائیں، جیسے ہی وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اجازت طلب کی، اور وہاں پر آ کر اس نے حسنین کریمین کو دیکھا تو فوراً عرض کر اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی سماعت فرما لیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ تیرے میرے نبی کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہے؟ آسمان کے فرشتے بھی کملی والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں، اور یہ خصائص الکبریٰ شریف کے اندر بھی موجود ہے، قاضی عیاض نے بھی لکھا ہے اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آج بھی ہر روز 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر درود و سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ حضور کی زیارت کے لیے، یوں کہہ لیں کہ حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں 70,000 صبح اور 70,000 شام کو، 1,40,000 فرشتہ ہر روز
در رسول پر زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ نہیں جا سکتا، قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ صدقے جائیں سونے نبی تیری شان اور عظمت پر، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے سونیا۔ فرشتے تو ساری زندگی جو ایک دفعہ آ جائے دوبارہ نہ آ سکے، بلے بلے امتی تیری شان پر بار بار تو روزے رسول کی حاضری تجھے اللہ نصیب کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہ تو قسمت کی بات ہے میرے بھائی، پیسے پوسے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے کروڑ پتی رہ گئے نہیں جا سکتے، بڑے بڑے ماڑے بندے وہ سرکار کے روزے کی زیارتیں کر کے آ جاتے۔ ہاں جی، 18 عمرے، 17 حج، 20 عمرے، 18 حج دنیا نے کیے ہوئے۔ ہاں جی، یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے حاضری کی، بار بار وہ روزے رسول پر حاضر ہوتے رہتے ہیں، بار بار ہوتے رہتے ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ فرشتے واحد ہیں جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ روزے رسول کی زیارت تک۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما ولد الحسن سمیتہ حربا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارون ابنی ما سمیتہ قال قلت حربا قال بل هو حسن۔ مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے 769 نمبر پر۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے نا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ لما ولد الحسن سمیتہ، تو کہا کہ ما سمیتہ، کیا نام رکھا ہے؟ قلت حربا، یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو، لڑاکا۔ آپ نے فرمایا نہیں، قال بل هو حسن، یہ تو حسن ہے، اس کا نام، حضور فرماتے ہیں یہ وہ نام ہے جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے پردوں سے نکال کر محبوب کو عطا فرمایا۔ محبوب یہ جنتی نام ہے، یہ اپنے نواسے کا رکھ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے 3752 نمبر پر 3752، لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی۔ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں لیکن جتنا حسن حضور کے مشابہ تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں جی، اولاد کبھی نانکوں پہ چلی جاتی ہے، کبھی دادکوں پہ چلی جاتی ہے، ہاں جی، ماں باپ پہ بھی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مامے پہ چلی گئی، ہاں جی، کبھی کبھی نانکوں پہ چلی گئی، کبھی دادکوں پہ چلی گئی۔ میں قربان جاؤں کملی والے تیری شان پر، تیرے نواسوں کی عظمت پر۔ حضرت امام حسن گئے تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یار قربان جاؤ، جیسے ہی حسن کی تصویر بندہ دیکھتا ہوگا، آپ امام حسن کو دیکھتا ہوگا، حضور کی یاد نہیں تازہ ہو جاتی ہوگی، حضور کی یاد تازہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری شریف میں 3749 نمبر پر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حسن آپ کے کندھے مبارک پر تھے، آپ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نے خصوصی طور پر حضرت امام حسن کو کندھے پر بٹھا کے بعد ارشاد فرمایا۔ آئے ہائے ہائے، امام حسین تو ساری دنیا کر رہی ہے، اپنے بیگانے سارے ہی حسین کر رہے ہیں، کبھی حسن بھی کرو نا۔ ہاں جی، یا حسین تو سارے ہی کرتے ہیں، کبھی حسن بھی کرو نا۔ جس طرح امام حسین حضور کے کندھے پر بیٹھے ہیں، یہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، نمبر بھی میں نے عرض کر دیا ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی میں نے عربی عبارت بھی پڑھ دی تاکہ اچھی طرح تسلی ہو جائے. یہ روایت صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، روایت بھی صحیح ہے. کبھی حسن بھی کرے جی، حسین کرتے ہیں، حسن کوئی نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے نا جی، ہے اللہ اکبر، کہ یہ وہ حضور کا نواسہ ہے جس نے عظمت صحابہ کا اظہار فرمایا ہے. یہ وہ حضور کا نواسہ ہے جس نے مسلمانوں کے اندر اتحاد، یکجہتی اور امت کو تفرقے سے، بٹنے سے محفوظ رکھا ہے. یہ وہ نبی کا نواسہ ہے. اگر ہم اس کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا شروع کر دیں تو ہماری جو پھر مشن ہے وہ تو مر جائے گا نا جی. ہمارا مشن تو کچھ اور ہے. ہمارا مشن ہے صحابہ کو برا کہنا، ہمارا مشن ہے صحابہ کو تبرہ کرنا، ہمارا مشن ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ برائی کرنا. مشن تو ان کا یہ ہے. اگر حسن کریں گے تو پھر وہ مشن تو مر جائے گا بیچاروں کا. البتہ صحیح مسلم شریف کے اندر 2318 نمبر پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاقرع ابن حابس ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الحسن فقال ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لا يرحم لا يرحم. اقرع بن حابس یہ ایک شخص دیہاتی تھا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو چوم رہے تھے. اقرع بن حابس کہنے لگا میرے 10 نواسے ہیں جی، 10 پوترے نے میرے، 10 دوترے نے میرے، میں کدی کسی نو پیار نہیں کیتا، تسی انہوں چک کے کندھیاں تے پیار کر رہے ہو. میں نے اپنے نزدیک کسی کو نہیں آنے دیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بے کمال دی گل کرنا ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جو تو کر رہا ہے. بھئی میں نے اپنے نواسوں کا کبھی بوسہ نہیں لیا، پیار نہیں کیا کبھی نواسوں کو، بڑی بات کر رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اور یاد رکھو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آج تو محبت کر، تو پیار کر، تو رحم کر، کل کو اللہ تیرے اوپر شفقت فرمائے گا، تیرے اوپر رحم کرے گا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری شریف میں 1491 نمبر پر اور صحیح مسلم شریف میں 1069 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تمرة من تمرة الصدقہ فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت اننا لا نأكل الصدقہ. مسجد نبوی میں نہ جی لوگ صدقہ بھی دے دیتے تھے، خیرات بھی دیتے تھے، ہدیات بھی پیش کرتے تھے، اور وہ مسجد کے صحن میں ایسے ڈھیر لگ جایا کرتا تھا. صدقے کی آئیں کھجوریں، صدقے کی کھجوریں آئیں. حضرت امام حسن چھوٹے تھے، آ کے نا جو بچوں کی عادت ہوتی ہے جو بھی کھانے والی چیز ہے اٹھا کے منہ میں ڈال لی. حضرت امام حسن تشریف لائے، بچپن کا عالم ہے، چھوٹی سی اٹھا کے اپنے منہ میں ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی. یاد رکھیے اس کائنات کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، ہر شے کے مالک مختار ہیں سرکار. جیسے ہی کملی والے نے دیکھا حضرت امام حسن کے منہ میں کھجور ہے تو حضور نے منہ میں انگلی ڈال کے نا جی کھجور کو باہر نکال دی. ایسے منہ ڈال انگلی ڈالی، فوراً نکال کے پھینک دی. اگر حضور دے بھی دیتے کو فرق نہیں پڑنا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی. حضور پر کوئی اعتراض کر جاتا
بھائی اتنی ہزاروں کھجوریں پڑی تھی، اس میں سے ایک کھجور بچے نے کھا لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضور نے وہ فوراً منہ سے نکال کے باہر فرمایا کہ نکالو نکالو، تھو تھو کرو، تھو تھو، پھینکو 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 اس کو۔ فرمایا کیا آپ نہیں جانتے پیارے حسن، انا لا ناکل صدقہ، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ آج بھی سید کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، آج بھی سید کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، سامعین ذویل احترام والے احتشام، یہ بات سننے کے لیے بڑی چھوٹی ہے، لیکن خدا کی قسم اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قیامت کی دیواروں تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا نبی نے شریعت کی بنیاد اس لیے رکھی کہ اس کی اولاد پالی جائے، اس کا گھر پالا جائے، جو چیز آئے وہ اس کے گھر میں آئے۔ لو بھائی نکالو، صدقے نکالو، خیراتیں نکالو، زکاتیں نکالو، فطرانے نکالو اور میری اولاد کو دے دو۔ بہت بڑا ایک فرقہ ہے، آج کل اس کے اوپر بڑی شفقت اور بڑی کرم نوازی کی جا رہی ہے ہمارے ملک میں۔ اس کے اندر 5% ہر فرد کا، ہر پیروکار کا 5% اپنی کمائی کا دینا لازم ہے، ورنہ بابا اس کو جنت کے قبرستان میں جگہ کوئی نہیں ملنی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بہت بڑی کرم نوازیاں آج کل ہیں ان کو، اور اہل سنت کے بہت نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے ختم نبوت کے حفاظت کے لیے نذرانے پیش کیے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جید علماء نے نذرانے پیش کیے ہیں، صرف اس عقیدے اور نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اور نبی نہیں ہے۔ اب کوئی دلیل دے ذلی تھے، کوئی فلانے تھے فلانے تھے فلاں، ہمارے کان بند ہے، ہم نہیں سن سکتے، ہمارے کان نہیں سنتے۔ بس حضور آخری نبی ہے، بات ختم ہو گئی، فل اینڈ فائنل بات۔ اس کے بعد ہم نے آرگو کرنا ہی نہیں۔ بھائی اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرنے والے سے یہ کہے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، آج کوئی دعوی نبوت کرتا ہے نا، تو کوئی عام مسلمان اس سے یہ پوچھے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ فوراً کافر ہو جائے گا، فوراً کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ میرے کملی والے نے حسنین کریمین کے منہ سے، پیارے حسن کے منہ سے وہ کھجور نکال کے بتا دیا، میں نے دین کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی کہ سارے صدقے خیراتیں میری اولادوں کو ملتے رہیں، بلکہ آئے ہائے ہائے، جب میں یہ بات پڑھتا ہوں تو دل کو ایسے 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 پکڑ لیتی ہے کوئی چیز۔ اللہم رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کے رزق کو تنگ کر دے، اتنا تنگ کر دے، اتنا تنگ کر دے، ایک دن یہ کھائیں، ایک دن یہ فاقہ کریں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، امت کے لیے کہا کبھی بھی تنگ دستی کی دعا نہیں کرنی، اپنے لیے ہمیشہ دعا کرو، اے اللہ وسیع رزق عطا فرما، بے حساب رزق عطا فرما، کیونکہ تنگ دستیاں، آزمائشیں، تکلیفیں تم سے برداشت کوئی نہیں ہونی۔ یہ جگرا یا امام الانبیاء کا ہے یا امام الانبیاء کی اولاد پاک کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بڑی عجیب سی یہ کیفیت چل پڑی ہے۔ مسند ابو یعلا المسلی کے اندر 1874 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین بن علی، جسے پسند ہو کہ وہ جنت میں ایک آدمی کو دیکھے، جنتی آدمی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ جیسے ہی محرم شریف چڑھتا ہے نا، بحث چھڑ پڑتی ہے
یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بڑی گرم گرم بحث چھڑ جاتی ہے، اور جو بڑے وہ بنتے ہیں نا لبرل قسم کے صلح کلی والے، وہ کہتے ہیں جی 2 شہزادوں کی لڑائی تھی جی، وہ صحابی کا بیٹا تھا، وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا، دونوں شہزادے تھے جی، اور دونوں کی آپس میں جنگ تھی، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ صلح کلی والے، ایک طبقہ ان میں سے 4 قدم آگے نکلا، اس نے کہا نہیں جی حسین باغی ہے، یزید رضی اللہ ہے۔ یزید، آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھیں، قسم ہے رب کعبہ کی، جو بندروں کو نچائے، جو محارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہو ان چیزوں کو حلال قرار دے، جو شرابیں پیے، جو نمازیں چھوڑ دے، جو مسجد نبوی کو بند کروا دے، منبر رسول کی قسم ہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں حضرت امام حسن اور وہ ایک برابر تھے، خدا کی قسم امام حسین نے جو جوتا پہنا نا، جو جوتا، اور جس مٹی کے اوپر وہ جوتا آیا ہے وہ مٹی بھی یزید سے افضل ہے، وہ مٹی بھی اس سے افضل ہے۔ برابری کرنا، واہ بھائی واہ، بندہ برابری بھی کرے تو کسی ایسے سے کرے جو خاندانی ہو۔ سب سے بڑا جو اعزاز یا سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے صحابی کا بیٹا، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے، قرآن کہتا ہے اس کے عمل پیارے نوح تیرے جیسے نہیں، لہذا یہ کافر ہے۔ ہم اس کو آپ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے، یا آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا ہو، اعمال نبی والے نہ ہوں، اللہ کہتا ہے یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی کا بیٹا ہو، اعمال صحابی والے نہ ہوں، اعمال رسول والے نہ ہوں، تو بابا جی وہ بھی صحابی کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حضرت امام حسین کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے، ہم اس کی بھی زبان گدی سے پکڑ کر کھینچ سکتے ہیں، ان کو بھی نہیں بولنے دیں گے۔ جو امیر معاویہ کی گستاخی کرے گا ہم اس کی بھی زبان نکال کے رکھ دیں گے اس کے منہ سے، جو یزید کی حمایت کرے گا۔ نہ حضرت امام علی مقام کے ہم گستاخ ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کے گستاخ۔ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ خال المسلمین ہیں، وہ امت کے ماموں جان ہیں، اور یہ جنتی سرداروں کا جوان ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یار رب کعبہ کی قسم ہے، یزید کے ساتھ امام علی مقام کا موازنہ کرنا، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں۔ میں یار کوئی مثال ذہن میں نہیں آتی، بندہ ان کا موازنہ کرے اور مثال دے۔ جس نبی کی شان یہ ہے کہ جب معراج کی رات جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر اپنے جوڑے سمیت تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں سے حجابات اکبر کا سفر حضور اپنے نالین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس کے جوڑوں کی شان یہ ہے، وہ سدرت سے آگے جا رہے ہیں، اس نبی کے کندھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے سر انور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی نبی کے اسی شان والے کندھوں کے اوپر امام حسین بھی بیٹھے ہیں، امام حسن بھی بیٹھے۔ آپ ان کا موازنہ اس کے ساتھ کرو گے جو بندر نچائے، جو بہن بھائی کا نکاح جائز قرار دے، جو شرابیں پیتا پھرے؟ تاریخ کے اوراق کو کہاں کرو گے؟ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دراصل یہ بغض اہل بیت ہے، بغض اہل بالخصوص بغض امام حسن اور امام حسین ہے، کہ صحابیت کا وہ آڑ لے کر اہل بیت کے دشمن بنے بیٹھے، ادھر سے وہ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کے دشمن بیٹھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ بھی جنتی نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کو گالی دے، جو عمر فاروق اعظم کو گالی دے، جو عثمان غنی کو گالی دے۔
ہم اس کو بھی جنتی نہیں سمجھتے، ہم اس کو بھی جنتی نہیں سمجھتے جو یزید کو رضی اللہ کا ہے۔ اور بابا خدا کی حدود کو توڑنے والے کے ساتھ کس چیز کی نرمی ہے، کس چیز کی محبت ہے، کس چیز کا پیار ہے؟ کوئی پیار نہیں۔ میرے نبی کی اولاد کل بھی حق پر تھی اور آج بھی حق پر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ غلط ہوتے، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کا مشن غلط ہوتا، 14 صدیوں تک اللہ اس مشن کو جاری نہ رکھتا۔ 14 صدیوں تک یہ مشن جاری ہے اور قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے امام حسن بھی حق پر تھے، امام حسین بھی حق پر تھے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔